حکیم رانا ثناء اللہ کا خطاب دیا تھا صدر آصف زرداری نے. وہ 25 مئی کو ایک عمران خان جلوس لے کر آئے تھے, انہوں نے مار کے ان کو بھگایا تھا. حکیم رانا ثناء اللہ, مولانا فضل الرحمان بھی ہنس کے کہتے حکیم رانا ثناء اللہ. تو فیصل آباد میں انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم میں اپنی مرضی کی. جب غلط ٹکٹیں تقسیم کرائیں تو پھر جو نون لیگ کے نظر انداز لوگ تھے وہ سب نثار جٹ کے ساتھ مل گئے. تو اپنی وجہ سے آ رہے نا, اب کسی اور وجہ سے نہیں آ رہے رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین, ایک تو فیض آباد دھرنا کیس, خواجہ آصف نے جو بیان دیا ہے, اب نواز شریف میٹنگ بلا رہے ہیں کہ اس میں شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے کلین چٹ دلوانے میں کیا کردار ادا کیا, اس کی پوری پوچھ گچھ ہو رہی ہے. سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اب کیا چاہتے ہیں, کون سا عہدہ چاہتے ہیں, کیا دباؤ ڈلوا رہے ہیں؟ آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ان کو کوئی ایسا عہدہ دینے کی جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ بتاؤں گا کہانی کیا ہے. دوسرا, میاں جاوید لطیف 90 کروڑ روپیہ شیخو پورہ کی نشستوں پہ دے کے رزلٹ بنائے گئے. بھئی دعوت وہ آپ نے بہت بڑا کر دیا ہے, ثبوت ہے, لاؤ نا. عطا تارڑ نے کیا کہہ دیا تمہارے متعلق, وہ بھی میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین, فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ چل رہی ہے جی, بڑا ایشو ہے یہ, بہت بڑا ایشو ہے, 6 سالوں سے چل رہا ہے. کل بھی میں نے بول دیا تھا کہ جی کیا معاملہ ہے. خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی فیض حمید کو اور جنرل باجوہ کو تو بلایا ہی نہیں گیا تھا, تو یہ رپورٹ کیسے کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ انکمپلیٹ رپورٹ ہے. اور یہ گریبان میں جھانکیں جنہوں نے رپورٹ بنائی ہے. تو بھائی خواجہ صاحب, آپ اس وقت کیوں نہیں بولے جب یہ ریٹائرڈ آئی جیز کو بنایا گیا تھا؟ یہ کمیشن ہونا چاہیے تھا نا پھر سپریم کورٹ کے کسی جج پر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جب آرڈر کیا اور نگران وزیر اعظم نے ایک ڈمی سا کمیشن بنا دیا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اپنا شکایت آپ کو چیف منسٹر سے ہو تو آپ انکوائری کرا لیں جی کسی لوئر رینک کے افسر سے. ایسے ہی ہے نا ہوا ہے. خواجہ صاحب ویسے ہی بڑے انکشافات کر رہے ہیں اور انکشافات کا زمانہ جاری ہے. میاں نواز شریف صاحب تندوروں پہ بھی پہنچ رہے ہیں, پنجاب میں حکومت کا ایک عوامی بیانیہ بنا رہے ہیں, عوام کی خدمت کا وہ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی بنا رہے ہیں. کون سی اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ وہ جو جا چکی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے نواز شریف کو مخصوص انداز میں باندھ کے ڈسکوالیفائی کرایا تھا. باجوہ صاحب تھے, فیض حمید صاحب تھے, ثاقب نثار صاحب تھے, آصف سعید کھوسہ تھے جو ایوان صدر جانا چاہتے تھے, جن سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 2 وعدے تھے. ایک تو ایوان صدر میں آپ کو صدر کا عہدہ دیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد, اور دوسرا نہ ہو سکا تو آپ کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی, قانون لایا جائے گا. اور نواز شریف سے اس وقت جیل میں رابطے کیے گئے تھے کہ یہ قانون بنانا ہے, تو نواز شریف نے ریفیوز کر دیا تھا. آصف سعید کھوسہ صاحب کہاں کھو گئے ہیں, بولتے نہیں. نواز شریف بری ہو گیا ہے سارے کیسز میں, جو آپ نے 2 نمبریاں کی تھیں وہ سب آ گئی اسکول کے سامنے. اب نواز شریف صاحب اب بیانیہ بنائیں گے, پتہ نہیں کیا فائدہ ہونا ہے نہیں ہونا. بیانیہ بنانے کا جو وقت تھا وہ تو گزر گیا. ان دنوں میں ذرا میاں جاوید لطیف صاحب کا ذکر کرتا چلوں, رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. رانا صاحب کے متعلق میں نے فیصل آباد کے کچھ نون لیگ کے بڑے اہم رہنما ہیں, نام کسی کا نہیں لوں گا, ان سے میری بات ہوئی ہے کہ بھئی یہ کیوں ہارے, رانا صاحب کیوں ہارے, ڈاکٹر نثار جٹ سے کیوں ہارے. یہ تو بڑے تھام تھے جی, بڑا ان کا نام تھا. ان کو حکیم رانا ثناء اللہ کا خطاب دیا تھا
صدر آصف زرداری نے وہ 25 مئی کو ایک عمران خان جلوس لے کر آئے تھے، انہوں نے مار 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 کے ان کو بگایا تھا۔ حکیم رانا ثناء اللہ، مولانا فضل الرحمان بھی ہنس کے کہتے حکیم رانا ثناء اللہ۔ تو فیصل آباد میں انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم میں اپنی مرضی کی، جب غلط ٹکٹیں تقسیم کرائیں تو پھر جو نون لیگ کے نظر انداز لوگ تھے وہ سب نظار جٹ کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو اپنی وجہ سے آ رہے نا، اب کسی اور وجہ سے نہیں آ رہے رانا صاحب، آپ جو مرضی آپ کہتے رہیں، آپ کا مرضی ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، جنہیں میں ہمیشہ پریس کانفرنس وزیر کہا کرتا تھا، وہ ایک زمانے میں کسی ایک سابق رہنما نون لیگ کے، ان کے بارے میں بڑی گفتگو کیا کرتے تھے اور بڑی ایسی غلط بیانی بھی کیا کرتے ہوتے تھے۔ پھر ابھی آج کل کہہ رہے ہیں جی، حامد میر کو انٹرویو دے کے کہتے ہیں 90 کروڑ روپیہ لیا گیا۔ کس نے لیا؟ نام لینے کی جرت کرو۔ جاوید لطیف صاحب بتائیں، دیا کس نے، لیا کس نے؟ آپ کو جس نے ہرایا، اتنے بڑی مارجن سے ہروایا الیکشن میں، وہ تو پہلے ایم پی اے کا الیکشن بھی جیت گئے تھے، پی ٹی آئی کے وہ رہنما۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ رانا تنویر کیسے جیتا بھائی؟ پھر اگر یہ 90 کروڑ رقم چلی ہے تو رانا تنویر حلقے میں رہتا تھا نا، اس لیے جیتا۔ آپ تو کبھی ایک لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، کبھی دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور شہباز شریف کے خلاف سازشوں میں شریک ہوتے تھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی 90 کروڑ بیان دیا گیا، وہ ثبوت ہے، لے آؤ، بتا دو، پھر بولو، سچ بولو تو پورا بولو، نہیں تو یہ ڈرامے بازیاں مت کرو۔ آج عطا تارڑ صاحب سے میں نے پوچھا جی کہ یہ بتائیں رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ میاں جاوید لطیف صاحب ایسی، تو انہوں نے کہا یہ غلط بات کیا ہے میاں جاوید لطیف نے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا رانا صاحب بڑے قابل احترام ہیں، بڑے سینئر ہیں ہمارے، تو جو بھی معاملہ ہے، جو بھی باتیں ہیں پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کی جاتی ہیں، پارٹی میٹنگز میں کی جاتی ہیں، لیڈرشپ کے سامنے بیٹھ کے کی جاتی ہیں، ٹی وی کیمروں کے سامنے نہیں بیٹھ کے کی جاتی۔ تو عطا تارڑ نے ٹکا کے جواب دے دیا ان کو۔ اب دیکھتے ہیں رانا تنویر صاحب کب بولتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کل ان سے ان کا موقف لے کے آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے کہ نواز شریف کو پھر ایک اور کیس میں بری کرنے کا فیصلہ ہو گیا جی، اور ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا ہے کہ انہوں نے مرسیڈیز گاڑی لی جو سعودی عرب سے آئی تھی، اور یوسف رضا گیلانی اس وقت وزیر اعظم تھے، اور توشہ خانہ سے وہ لی گئی، اور الزام ہے کہ انہوں نے رقم ادا نہیں کی اور جعلی بینک اکاؤنٹ سے ادا نہیں کی، پتہ نہیں کیا اس طرح کی کوئی الزام۔ تو اب احتساب بیورو نے، نیب نے یہ کہا ہے کہ یہ ریفرنس خارج کیا جائے یا نواز شریف کو بری کیا جائے، کیونکہ نواز شریف نے قواعد اور ضوابط پورے کرتے ہوئے یہ گاڑی لی۔ اب ذکر آ جاتا ہے توشہ خانہ عمران خان صاحب کی گاڑی کا، اس میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہ گاڑی بیچی نہیں، وہ گاڑی بکی تھی، اس کی ساری کہانی سامنے آئی، اور جو الیکشن کمیشن میں ڈکلیریشن دیا جاتا ہے اثاثوں کا، خان صاحب نے اس وقت 2019-20 میں وہ نہیں دیا تھا، جس پر وہ پھنس گئے، اور یہ نواز شریف کے خلاف کیس، یہ ہے کہانی۔ ایک اور معاملہ ہے بڑا، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں جی، پہلے بن گئے بڑی سفارش سے، راجہ ریاض کی سفارش سے، جو اپنا الیکشن نہیں جیت سکا، اس کی سفارش کی کیا حیثیت تھی؟ بس وہ ایک اپوزیشن لیڈر تھا، جیسا تھا ویسا تھا، سفارش تو وہاں سے آئی تھی جہاں سے آتی ہے، نگران وزیر اعظم بن گئے جیسے تیسے۔ پھر اب وہ چیئرمین سینٹ بننا چاہتے تھے، وہ یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کی قیادت ڈٹی اور وہ نہیں بن سکے۔ اب وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین، جو مجھے سورسز نے بتائی ہے بات، ایک پہلے پیغام بھجوایا گیا کہ انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے،
تو شہباز شریف صاحب کے قریبی رفقا نے جواب دیا پیغام رساں کو کہ سینیٹر جو ہیں وہ نہیں بن سکتا ڈپٹی پرائم منسٹر. کہا چودھری پرویز لائی بنے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں جی. انہوں نے کہا چودھری پرویز لائی اس وقت MNA تھے, راجہ پرویز شیف کے ساتھ انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا تھا ایک نوٹیفیکیشن کر کے, اور آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کی, وہ ایک رولز میں تھوڑا بہت گنجائش بنا کے. پھر کہا گیا کہ انہیں سینئر منسٹر بنا دیا جائے انوار اللہ کاکڑ کو, کیونکہ ان کی بہت خدمات ہیں, انہوں نے وہ تارے توڑے ہوئے ہیں آسمان سے توڑ کر لائے تھے. تو وہ بھی جواب دے دیا گیا کہ اگر انوار اللہ کاکڑ کو سینئر منسٹر بنانا ہے تو پھر خواجہ آصف کا کیا قصور ہے, سینئر ترین نون لیگی ہے, وزیر دفاع ہیں. اسحاق ڈار سینئر ترین ہیں, وزیر خارجہ ہیں. رانا تنویر ہیں, باقی لوگ ہیں نون لیگ کے جنہوں نے کبھی پارٹی نہیں چھوڑی. اور انوار اللہ کاکڑ باپ پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر بنے. کودا بابر کو جس طرح بٹھایا, میں اکثر کہتا ہوں کودا بابر کا ضمیر بھی کسی وقت جاگے گا, جگانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا ضمیر. تو کہا گیا کہ پھر ان کو کیوں نہ سینئر منسٹر بنایا جائے. تو یہ چیز چل رہی ہے ابھی. پیغام دینے والوں کو یہ کہا گیا کہ ہم ان کو کابینہ میں لے لیتے ہیں, کوئی محکمہ ان کو دے دیتے ہیں. تو وہ کہا گیا جی ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں وزیر خارجہ بنایا جائے گا یا چیئرمین سینٹ, تو وہ دونوں عہدے پورے ہو چکے ہیں. اب ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال ناصر وہ بھی بلوچستان سے بن چکے ہیں. تو کاکڑ صاحب جو ہیں اپنی لابنگ میں لگے ہوئے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے. تو ناظرین, سعودی عرب کے دورے کا تو کل میں نے بتا دیا تھا. اب انہوں نے انویسٹمنٹ, پرائم منسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں 28 کو سعودی عرب کے دورے پہ. تو بڑی خوش آئند باتیں ہیں کہ IMF کے ساتھ بات چیت بھی بڑی مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. بس ایشو وہی ہے, شہباز شریف صاحب کے لیے ایک ہی چیلنج ہے, ایک ہی اپوزیشن ہے, مہنگائی 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 کو کنٹرول کریں گے تو عوام آپ کی طرف راغب ہوں گے, ورنہ پھر وہی ہوگا جو 8 فروری کو ہوا. ناظرین انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.